السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان مرد و عورت دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کے دیے ہوئے اس دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس دین کے ضروری مسائل کو سیکھے۔ نماز پڑھنی ہے تو سیکھ کر، روزہ رکھنا ہے تو سیکھ کر، حج کرنا ہے تو سیکھ کر، عقیدہ اپنانا ہے تو سیکھ کر۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا تو وہاں بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس عقیدے کا علم بھی ہونا چاہیے۔ فَاعْلَمْ، جان لیجئے۔ اور پہلی وحی کو آپ دیکھ لیں، اقرأ، پڑھنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو تعلیم کا حاصل کرنا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، خواتین اسلام کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب خواتین اللہ کے دین کو سیکھیں گی، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گی، جہاں وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں، جہاں وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتی ہیں، وہاں وہ اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کریں گی۔ اور ایک عورت کا پڑھ لکھ لینا وہ ایک خاندان کے پڑھنے کا سبب بنتا ہے، ایک خاندان کے اچھی تربیت اور اچھے کردار کے سنوارنے کا سبب بنتا ہے۔ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے میدان میں بہت ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں پر انہیں بہت سارے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ایک تو والدین کو اپنی ذمہ داریاں اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ بچیوں کی تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی حساس ہے۔ یہ عزت و آبرو کا معاملہ ہے اور انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت پہ کوئی حرف آئے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت شروع سے اسلامی نہج کے مطابق کریں اور انہیں اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ اسی طرح والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دلانے کے لیے اپنی بچیوں کے لیے اچھے ادارے کا انتخاب کریں، ایسے ادارے کا انتخاب کریں جو انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا ہو، اور اگر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں تو اچھا ادارہ ہو جس میں خرابیاں موجود نہ ہوں، جس میں ایسی چیزیں موجود نہ ہوں جو اس کی زندگی کو برباد کرنے والی اور انسان کی عزت و آبرو کو تباہ و برباد کرنے والی ہوں۔ اسی طرح پھر والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی ادارے کے سپرد کرتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ نگرانی کا عمل بھی جاری رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے فلاں ادارے میں داخل کر دیا، اب جو کچھ کرنا ہے اس ادارے نے کرنا ہے، سارا کام اسی کا ہے، تو نہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں اور نگرانی کرتے رہیں اپنے بچوں اور بالخصوص اپنی بچیوں کی۔ اسی طرح ادارے کی ذمہ داری ہے، جس ادارے کے سپرد کیا گیا ہے، کہ وہ انہیں اچھا دینی ماحول مہیا کرے اور ان کی نگرانی کرتا رہے اور اچھا سٹاف مہیا کرے، جو سٹاف ان کی تربیت کرنے والا ہو، ان کی رہنمائی کرنے والا ہو، دین کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف۔ ایسا ادارہ نہ ہو کہ جس میں بے پردگی ہو، بےہودگی ہو، جس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہ ہو۔ تو ایسے ادارے کا انتخاب ہونا چاہیے جو صحیح ہو، اور پھر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو اچھا ماحول فراہم کرے، ان کی نگرانی کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا سٹاف مہیا کرے جو سٹاف انہیں اللہ کے قریب کرنے والا اور فتنوں سے، اور طرح طرح کے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچانے والا ہو۔ اسی طرح حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اداروں کی نگرانی کرتے رہیں اور بر وقت اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ کارروائی کریں، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے۔ خواتین کی تعلیم کا جو معاملہ ہے بڑا حساس ہے، اور نام تو لیا جاتا ہے، نعرے تو لگائے جاتے ہیں، لیکن عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ خواتین اسلام کو تعلیم حاصل کرنے کے میدان میں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن سے انسان کا دل دکھتا ہے۔ ابھی قریب ہی دنوں میں جو واقعہ بہاولپور یونیورسٹی میں پیش آیا کہ ایک شخص کے پاس سے 5500 تصاویر اور ویڈیوز برآمد ہوئی مختلف خواتین کی،
تو جس طرح کا وہ معاملہ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل اور جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ایسی چیزیں ہیں، تو ان کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے، اور یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت وقت اس پر کارروائی کرے اور ایسے لوگوں کے کیفر کردار تک پہنچائے جو خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں اس طرح سے رکاوٹ بنتے ہیں اور خرابیاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت کے معاملے میں اس پر حرف آئے، اس کی بدنامی کا باعث بنے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہاسٹل اور رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین جو گاؤں دیہاتوں میں رہنے والی ہیں اور شہروں میں پڑھنے کے لیے مختلف یونیورسٹیز، کالجز اور اداروں میں وہ آتی ہیں، لیکن ان کی رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے۔ والدین گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہاں ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی، ادارے کی طرف سے کوئی رہائش نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ باہر مختلف جگہوں پہ رہائش لیتی ہیں، مل کر یا بعض جگہ پہ اکیلے کمرہ لے لیا۔ تو اس میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کو ایجوکیشن کا جو معاملہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ ایک کلاس میں مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، اور کوئی تمیز نہیں کی جا رہی کون کہاں بیٹھا ہے، کوئی کس کی جگہ کون سی تھی اور کہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ بہت ساری خرابیاں اس کی وجہ سے بھی ہمارے اندر موجود ہیں جو تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے جو دینی ذہن رکھنے والے ہیں اور جو دینی طبقہ ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں ان کی بچیاں آگے نہیں بڑھ پاتی کو ایجوکیشن کی وجہ سے۔ اسی طرح مختلف جگہوں پہ ہراسمنٹ کے جو واقعات پیش آتے ہیں، ہاسٹل میں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں آتے جاتے ان کے پک اینڈ ڈراپ کے جو مسائل ہیں، یا اور مردوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ ان کو ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں ہراسمنٹ کے جو مسائل پیش آتے ہیں، تو اس پہ بھی حکومت اعلانات تو کرتی ہے لیکن اس پہ بر وقت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ تو منشیات فروشی اور خواتین جو ہیں وہ نشے پہ لگ جاتی ہیں، بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں، تو ان اداروں کو بھی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے ادارے میں، ان کی یونیورسٹی میں، ان کے کالج میں، ان کے اسکول میں کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی خواتین ہیں، ایسی طالبات ہیں جو منشیات فروشی کا دھندا کر رہی ہیں اور مختلف بچیاں جو ہیں اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اداروں میں مختلف قسم کی خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ فرینڈشپ کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچیاں ایسی سہیلیوں کا انتخاب کریں جو ان کو دین کے قریب کرنے والی ہوں، لڑکے ہیں تو ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو دین کے قریب کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کو ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ قیامت والے دن یہ دنیا کی دوستیاں جو ہیں یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے متقین کی دوستیوں کے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی تعلق رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پردے کا معاملہ بعض یونیورسٹیز میں یا بعض جگہوں پہ یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ عورت حجاب نہیں پہن سکتی، پردہ نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہیں اس پہ والدین کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اداروں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور حکومت وقت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ خواتین کے لیے تعلیم کے راستے جو ہیں وہ آسان کرے، کشادہ کرے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور ان کے مسائل کو سنا جائے اور ان مسائل کو دور کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین وہ علم سے آراستہ ہوں، علم کے زیور سے آراستہ ہوں، اور اس انداز سے آراستہ ہوں کہ انہیں کوئی رکاوٹ اور کوئی خرابی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کسی قسم کی پریشانی کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلام ہمیشہ سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، خاص طور پر دین کا علم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی ڈاکٹر نہ بنے، کوئی انجینئر نہ بنے، کوئی اچھی اعلیٰ تعلیم دنیاوی اعتبار سے حاصل نہ کرے۔ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ضرور حاصل کریں، لیکن اگر ان خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں اور پھر عزت و آبرو کا معاملہ جو ہے وہ داغدار ہو رہا ہے تو پھر ایسی تعلیم سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک میں اللہ کے دین پہ چلنے والے اور دوسروں کے لیے دینی راہیں جو ہیں وہ ہموار کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔